مچھ میں 10 مزدور شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کیا گیا۔ انہوں نے اپنی لاشوں کو اٹھا کر سڑک پہ رکھا اور معصوم مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم آ جائیں اور ہمیں تسلی دے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں۔ ہدایت الرحمان موجود ہے، 11-12 دن وہ لاشیں ادھر پڑی رہی۔ میں وہاں پر پہنچا، رات کے سردی کے دن کے 4 بجے تھے، رات کے 4 بجے تھے، شدید سردی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے معصوم وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کے بچوں کو دیکھا، پٹی پرانے کپڑے پہنے تھے، ان کے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ان کے لاشوں کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، ان کے دوپٹے پرانے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ غریب لوگ ہیں۔ اگر یہ وی آئی پی ہوتے، کوئی سینیٹر کا بیٹا ہوتا، کوئی وزیر کا بیٹا ہوتا، کوئی مشیر کا بیٹا ہوتا، تو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، گورنر اور وزیر اعلیٰ، یہ سب یہاں پر حاضر ہوتے۔ لیکن اس ملک میں غریب کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھنا، اس سڑک پر بیٹھنا، آپ لوگوں کے ساتھ یہ چند لمحے میں گزارنا اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں۔ محبت کرنا، غریب کے ساتھ پیار کرنا، یہ اللہ کی محبت کی حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت میں ہم آپ سے کیسے ملیں گے؟ وہاں تو اول اور آخر ساری مخلوقات ہوگی، انسان ہی انسان ہوں گے۔ نبی مہربان نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے ملنا ہو تو مجھے فقیروں میں تلاش کرو، مجھے مسکینوں میں تلاش کرو، مجھے غریبوں کے سب کے اندر تلاش کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آپ سے ملے گا۔ یہی وہ غریب لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر! یہ غریب لوگ، یہ مزدور لوگ، یہ کاشتکار لوگ، یہ ماہی گیر، یہ اصل میں اس ملک کا حقیقی سرمایہ ہے۔ اس ملک کی عزت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس ملک کے اصل محافظ آپ ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب۔ امراء نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے۔ یہ ملت اور یہ امت زندہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ محب وطن ہیں، آپ اسلام کے سچے سپاہی ہیں، اور کل اگر پاکستان پر اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آیا تو یہ سارے وی آئی پی یہ لندن اور امریکہ بھاگ جائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اسی زمین میں مرنا بھی ہے، یہ ہمارے لیے مسجد بھی ہے، یہ ہمارے لیے ماں کی گود بھی ہے۔ ہماری زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ قربان ہے اس دھرتی پر۔ ہمارا کوئی اور ملک نہیں ہے، یہی ہمارا اول اور آخر ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہمیشہ بلوچستان کی ترجمانی، بلوچستان کی حقوق پر بات چوک اور چوراہوں میں بھی ہم نے کی ہے، اور آپ کی حقوق کی بات سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان
پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ بات معلوم ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ 40% علاقہ ہے، 80% پاکستان کے معدنیات اس صوبے بلوچستان میں ہے۔ یہ چاغی ہے بلوچستان کا ضلع، یہاں ریکوڈک دنیا کا 5واں سونے کا بڑا ذخیرہ بلوچستان میں ہے۔ یہ معدنیات سے مالا مال پاکستان، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو صبح سوئی گیس کے مقام پر، سوئی کے مقام پر روزانہ 363 ملین مکعب فٹ دیتی ہے، اس دھرتی کے بچے گیس کی سہولت سے، گیس کے نعمت سے محروم ہے۔ آخر کیوں؟ اس ملک میں تانبا ہے، اس صوبے میں، اس ملک میں کاپر موجود ہے، اس ملک کے ساتھ 950 کلومیٹر ساحل موجود ہے، جو دنیا کے بہت کم ممالک کے ساتھ یہ نعمت موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود کہ بلوچستان کے لوگ محنت کرنے والے، بلوچستان کا نوجوان انتہائی ذہین اور پتین اور جینیس طالب علم اور نوجوان، لیکن یہاں کا بوڑھا باپ علاج سے محروم ہے، یہاں کا نوجوان روزگار سے محروم ہے، یہاں کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، یہاں کا مظلوم انصاف سے محروم ہے۔ اور آج یہ دھرنا یہ ان محرومیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہر فورم پر بات اٹھانے کے باوجود بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، بلوچستان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وسائل سے اتنا مالا مال پیدا کیا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سونا موجود ہے، تمہارے زمین کے اندر اللہ کے پوشیدہ خزانے موجود ہے، لیکن مس مینجمنٹ، کرپٹ قیادت کی وجہ سے وہ وسائل کے کوئی حوالیہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ بھوکے اور پیاسے اور غربت کے شکار ہے۔ گزشتہ عرصے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک سروے کیا اور اس سروے میں یہی بتایا گیا کہ ملک کے ہر صوبے میں کرپشن ہے، لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 65% کرپشن ہے۔ یعنی اگر کسی اسکیم کے لیے 1 کروڑ روپے ریلیز کیے جاتے ہیں تو 1 کروڑ میں سے 65 لاکھ روپیہ خرد برد ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کا غیرت مند شہری وہ غریب ہے، اور تمہاری سرکاری افسروں کے پانی کی ٹینکی سے 60 لاکھ اور 60 کروڑ روپیہ نکل آتے ہیں۔ یہ 65 کروڑ روپیہ کس کی ہے؟ یہ آپ کا خون پسینہ ہے، یہ آپ کے جیبوں میں وہ جو 1 روپیہ آپ کما کر رکھتے ہیں، یہی لوگ کرپشن کر کے اس کو تمہارے جیبوں سے نکالتے ہیں، اور ظالم حکومت اور ظالم انتظامیہ کا پاؤں ہمارے گردنوں پر اور ان کے ہاتھ ہمارے جیبوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ آج اس ملک کا عام شہری غربت سے دوچار ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس ملک میں 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی، بڑے اچھے نعروں کے ساتھ۔ اس ملک پر بقیہ سارا عرصہ جرنیلوں کے رہنمائی میں، ان کے پشپناہی میں، ان کے گملوں میں جو پودے بڑھائے گئے، پرورش کی گئی، ان سیاسی لیڈروں نے حکومت کی، لیکن نعرے تو دیے، وعدے تو دیے، غریب کا مسئلہ حل نہیں ہوا، مزدور کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کاشتکار کا مسئلہ حل نہیں ہوا، عام انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، انصاف نہیں ملا، تعلیم نہیں، علاج نہیں،
میرے دوستو اس لیے کہ یہ نظام یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نظام ہے. یہ جاگیرداروں کے لیے تو اچھا ہے, یہ کرپٹ سرمایہ داروں کے لیے اچھا ہے, یہ لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, آٹا مافیا, پیٹرول مافیا, چینی مافیا کے لیے اچھا ہے. لیکن اس نظام میں غریب پاکستانی کے لیے سانس لینا آپ ناممکن بنایا گیا ہے. اس لیے میں یہی آیا ہوں کہ اس نظام کو بدلنا ہوگا. آپ کو عزت ملے گی, آپ کو حقوق ملیں گے, لیکن کون سا نظام؟ یہ نظام نہ ہو تو پھر کون سا نظام؟ وہ نظام جو رحمت للعالمین نے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لایا ہے. اس میں رحمت ہے, اس میں برکت ہے. دیکھیے مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات یہ حکومت تو کرتی ہے, لیکن میں ایک جھلک دکھاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کو مصر کے گورنر نے نشہ میں پکڑ کر گھر لا کر سزا دی, کوڑے لگائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا, انہوں نے گورنر کو خط لکھا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ میرے بیٹے کو پکڑ کر گھر کے اندر چار دیواری میں کوڑے لگائے گئے, جبکہ عام آدمی کو آپ چوک اور چوراہوں میں کوڑے لگاتے ہیں. یہ ظلم ہوا. اور وصیت کی, نصیحت کی کہ میرے بیٹے کو گدے پر بٹھا کر موٹے کپڑے پہنا کر مدینہ بھیجو. اور جب وہ مدینہ پہنچایا گیا, حضرت عمر ابن خطاب نے پھر ان کو کوڑے لگائے اور یہ پیغام دیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں ایک خلیفہ کا بیٹا اور ایک مزدور کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آج آپ کے ملک میں, اس دنیا میں, آپ کے پاکستان میں غریبوں کے لیے علیحدہ بستیاں اور مالداروں کے لیے علیحدہ بستیاں, ان کے تعلیمی ادارے الگ ہو گئے, ان کے ہسپیٹل الگ ہو گئے, ان کے لیے VIP انتظام ہر جگہ, اور غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے مسئلے کا حل اس ملک میں اور پاکستان میں ایک انقلاب, اور وہ انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب. 74 سالوں میں ایک دن کے لیے اسلامی نظام نہیں آیا, اور اسلامی نظام نہیں ہے ملک ٹوٹ گیا. اسلامی نظام نہیں ہے ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہو گئے. اسلامی نظام نہیں ہے ہم ایک قوم نہیں بن سکے. اس لیے ایک مومن اور مسلمان کے حیثیت سے میں آج یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کے لیے خوبصورت پاکستان ایک